نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصاب صرف کا سبق نمبر 1 ہم نے پڑھا، جس میں علم صرف کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور وجہ تسمیہ ہم نے پڑھی۔ پھر اس سبق کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ مشق، وہ سوالات پھر اور ان کے جوابات بھی ہم نے دہرائے۔ آج سبق نمبر 2 ہم پڑھنے لگے ہیں کلمہ اور اس کی مختلف تقسیمات۔ آپ کبھی دیکھیں نا کہ کلاس کے اندر 50 بچے بیٹھے ہیں، تو آپ بولیں کہ جی برادری کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ، تو بعض کا 2-3 گروپ بن جائیں گے اور ان کے آپ نام لکھ لو۔ پھر دوبارہ آپ بولو کہ میٹرک جس نے کیا ہے، جس نے مڈل کیا ہے، جس نے آگے کالج میں ایف اے کیا ہے، بی اے کیا ہے، ایم اے کیا ہے، وہ علیحدہ علیحدہ گروپنگ کر لو، گروپس میں تقسیم ہو جاؤ، تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو آپ نے نام ایک گروپ کے لکھے ہوئے تھے، ادھر والے کچھ لوگ دوسرے گروپ کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے علیحدہ ہو گئے۔ مطلب جب بھی ہم نے کس تقسیم دیکھنی ہوتی ہے تو اس میں ہم یہ غور کرتے ہیں کہ کس حیثیت سے تقسیم کی گئی۔ تو زمانے کے اعتبار سے جب کلمے کی تقسیم ہوگی تو وہاں کوئی سلسلہ اور ہوگا، مبنی اور مورب ہونے کے اعتبار سے جب کلمہ کی تقسیم ہوتی ہے تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، جس طرح ہم نے نصاب النحو کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو تقسیم کا زاویہ دیکھتے ہیں، تقسیم کی حیثیت دیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کلمے کی جتنی بھی تقسیمات ہیں ان کا کوئی بھی فرد ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتا، بلکہ ایک تقسیم کے جتنی قسمیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتی، مطلب جمع نہیں ہو سکتی، باقی کسی اور تقسیم کی قسمیں ادھر والی تقسیم کے ساتھ جمع ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی عرض نہیں۔ کلمہ اور اس کی مختلف تقسیمات کا یہ سبق ہے۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ منہ سے جو بات نکلتی ہے، یہ میں نے نصاب النحو کے اندر علیحدہ علیحدہ بات بتائی تھی کہ منہ سے جو بات نکلتی ہے اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں، با معنی ہونی چاہیے۔ ویسے تو منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کو لفظ کہتے ہیں، الفاظ مطلب جو منہ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، با معنی اور بے معنی۔ ہمارا تعلق چونکہ با معنی سے ہے تو با معنی کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو ہر با معنی لفظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلمہ، جیسے راجل، طفل وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ۔ اچھا، اب ہے کہ اس کی مختلف تقسیمات، یعنی کلمہ کبھی اپنا معنی خود بتاتا ہے، کبھی اپنا معنی خود نہیں بتاتا، کبھی کلمے کے ساتھ زمانہ بھی ملا ہوا ہوتا ہے اور کبھی کلمے کے ساتھ زمانہ نہیں ملا ہوا ہوتا۔ تو اپنا معنی خود بیان کرنے کے اعتبار سے، اپنا معنی خود بیان کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے اس کی جو تقسیم ہے اس کو کہتے ہیں سہ اقسام۔ یعنی جو تقسیم پہلی ہے اس کو سہ اقسام کے نام سے عموماً صرفی جو ہے تعبیر کرتے ہیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ سہ کا مطلب 3، تو سہ اقسام 3 قسمیں۔ تو اسم، فعل اور حرف۔ پھر دوسری ہے تعداد حروف کے اعتبار سے، یعنی کتنے حروف اصلیہ ہوں گے کلمے کے اندر، 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، 5 ہوں گے۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ 3 ہوں گے تو صرف 3 اصلی ہی ہوں گے یا کوئی زائدہ بھی ہوگا، اور پھر رباعی ہے 4 ہیں تو 4 اصلی ہی صرف ہوں گے یا 4 سے کوئی زائد بھی ہوگا، 5 اصلی ہی ہوں گے یا 5 سے کوئی زائد بھی ہوگا۔ دوسری تقسیم تعداد حروف کے اعتبار سے ہے، اور اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم جب بھی بات کریں گے تو فعل ماضی کے پہلے صیغے کے متعلق بات کریں گے۔ اصل بیس فعل ماضی کا پہلا صیغہ، یہ اپنے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو ماضی کا پہلا صیغہ، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس میں ہم دیکھیں گے، اس میں اگر 3 حرف ہیں تو ہم یہ سمجھیں گے اس سے آگے بڑھنے والے جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنے بھی کلمات ہیں، وہ
تین کلمات والا فعل ماضی کا صیغہ ہے تو ثلاثی ہوا، اور اگر کوئی حرف زائد نہیں ہے تو ثلاثی مجرد ہوا۔ پھر آگے اس سے بڑھنے والا اس میں چاہے 5 حروف بھی آ جائیں پھر بھی ہم اس کو ثلاثی مجرد ہی کہیں گے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ واحد مذکر غائب جو ماضی کا صیغہ ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، اس کا اعتبار کرنا ہوتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ جس طرح پلاسٹک ہوتی ہے نا، پلاسٹک ہے، اب پلاسٹک سے آپ موم بتی، پلاسٹک سے آپ مطلب جوتا بنا لو، پلاسٹک سے آپ پینسل بنا لو، پلاسٹک سے کوئی بھی چیز بنا لو، پلاسٹک سے چیئر بنا لو، کچھ بھی ہو تو وہ اصل بیس پلاسٹک ہی رہتی ہے، آگے وہ کسی بھی حصے میں کسی بھی چیز میں تقسیم ہوتی چلی جائے اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ تو اس دوسری تقسیم جو ہوتی ہے تعداد حروف کی، اس کو کہتے ہیں شش اقسام، یعنی 3 حروف اصلی ہوں گے کلمے کے اندر، کوئی حرف زائد نہیں ہوگا تو ثلاثی مجرد ہے، مجرد محض خالی، باقی ہر چیز سے خالی، تو ثلاثی 3 حرف والے کو کہتے ہیں، تو رباعی 4 حرف والے کو کہتے ہیں، خماسی 5 حرف والے کو کہتے ہیں۔ اب جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہیں ہوگا وہ ثلاثی مجرد ہو جائے گا، اور جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد ہوگا وہ ثلاثی مزید فی ہو جائے گا۔ اب آپ کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہیں ہوگا اس کو کیا بولیں گے؟ رباعی مجرد، اور جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہوگا تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ رباعی مزید فی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ہم نے صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی کا دیکھنا ہے، اور یہ بات صرف رباعی تک رہے گی، کیونکہ جو خماسی ہے وہ افعال نہیں ہوا کرتے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، خماسی والے جتنے بھی الفاظ آئیں گے وہ آپ کو سارے بتا دیے جائیں گے، تو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی وہ بات۔ تو شش اقسام دوسری تقسیم جو ہوتی ہے تعداد حروف کے اعتبار سے، اس اعتبار سے ہم اس کو بولتے ہیں شش اقسام، 6 اقسام، شش اقسام۔ اچھا، پھر تیسری تقسیم جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے۔ حروف علت کس کو بولتے ہیں؟ حروف علت واو، الف، یا، یعنی عربی جس طرح ہم ہائے 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 بولتے ہیں نا، تو عربی لوگ پریشانی میں یا بیماری کی عالم میں بولتے ہیں وائے وائے، تو عربی میں حروف علت یعنی وہ حروف جو بیماری میں عموماً بولے جاتے ہیں وہ واو الف یا ہے، واو الف یا، جس کو حمزہ بھی کہتے ہیں نا، واو حمزہ یا۔ تو اگر کلمات جتنے بھی آپ کے پاس ہیں ان میں کوئی حرف اصلی کے مقابلے میں حرف علت واو الف یا میں سے کوئی آ جائے تو کس کے بدلے میں کس کے مقابلے میں اگر واو آئے گا تو کیا حکم ہوگا، اگر یا آئے گا تو کیا حکم ہوگا، یعنی اس اعتبار سے پوری جو تقسیم ہے نا حروف علت اور حروف صحیح کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں ہفت اقسام، یعنی 7 قسمیں بنتی ہیں، اور صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف، اس کو ہفت اقسام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اب یہ 3 قسمیں صرف کے اندر جب بھی آپ کوئی کلمہ بولیں گے، جب بھی کوئی کلمہ پڑھیں گے، جب بھی کوئی لفظ بولتے ہیں، آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ 6 اقسام میں کیا ہے، شش اقسام میں کیا ہے اور ہفت اقسام میں کیا ہے۔ کہ اگر ہم 6 اقسام کے زاویے سے دیکھیں تو یہ کلمہ کیا ہے، اگر ہم شش اقسام کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ کلمہ کیا ہے، اگر ہفت اقسام کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ کلمہ کیا ہے۔ بس یہ 3 چیزیں آپ کو آج صرف سمجھو، آپ کو اوپر نیچے ہر اعتبار سے آپ کلیئر ہو گئے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ بعض کو تو لگتا ہے ویسے، لیکن بار بار رپیٹ کریں گے انشاءاللہ، یہ اسباق آگے والے آ رہے ہیں تو ہم جس طرح دہرائیں گے انشاءاللہ انٹرسٹنگ ہوگا اور مزہ آئے گا آپ کو۔ تو 3 قسمیں، 6 اقسام، شش اقسام، ہفت اقسام۔ مثال کے طور پہ میں بولتا ہوں داربا، یہ کیا ہے، 6 اقسام میں کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اسم فعل حرف ہوا تو یہ فعل ہے۔ اور شش اقسام میں کیا ہے جی، شش اقسام کس کو کہتے ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی، ان میں سے یہ کیا ہے، یہ ثلاثی مجرد ہے جی۔ ہفت اقسام میں کیا ہے، صحیح، محموز، مثال، اجوف، ناقص کیا ہے، تو آپ مطلب بولیں گے، وہ آگے جا کے میں عرض بھی کروں گا کہ کس وجہ سے ہم ایسا کہہ رہے ہیں، تو ہم بولیں گے یہ صحیح ہے۔ تو
پھر آگے وضاحت کی ہے سہ اقسام کی کہ سہ اقسام کیا بلا ہے۔ سب سے پہلے اسم فعل حرف، یہ میں نے بتایا تھا کہ معنی کے اعتبار سے، اپنے معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے، اپنا معنی بتانے کے اعتبار سے جو کلمے کی 3 قسمیں ہیں اس کو سہ اقسام بولتے ہیں۔ اور وہ کون کون سی ہیں؟ اسم، فعل اور حرف۔ اسم کس کو کہتے ہیں جی؟ یہ آپ نے نصاب النحو میں پڑھ لیا ہوا ہے۔ وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر، وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو، مطلب نہ تو یہ زمانے کا محتاج ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسم۔ آپ نے الفاظ ہو بہو نصاب الصرف والے ہی ہوں ایسا یاد کرنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے الفاظ سے بات جو مائنڈ میں بیٹھ گئی ہے، جو بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے، وہ آپ اپنے الفاظ سے اس کو بیان کر دیں، اپنے ما فی الضمیر کو اپنے الفاظ سے آپ بیان کریں، یہ بہت بہتر ہوگا۔ الفاظ کا رٹا لگانا یہ ہر جگہ اچھا نہیں ہوتا۔ بہرحال اسم وہ کلمہ جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج بھی نہ ہو اور نہ کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہو، جیسے رجل، دارب، منصور وغیرہ وغیرہ۔ آپ اس کے جتنے معنی کریں گے تو اس میں آپ کو کہیں بھی زمانہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اچھا، یہ معنی نہیں ہوتا، ہم لوگ عموماً اردو پڑھنے والے بولنے والے بولتے ہیں الفاظ معنی، یہ معنی نہیں ہوتا۔ لفظ اصل میں یا تو معانی ہوتا ہے، معنی کی جمع معانی، ورنہ لفظ اور اس کا معنی، لفظ اور اس کا معنی۔ نمبر 2، فعل وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت تو کرے لیکن اس کے معنی کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوا ہو، تینوں زمانوں میں کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے۔ آپ مختلف صرف و نحو کی کتابیں دیکھیں گے تو اسم فعل حرف کی تعریف مختلف الفاظ سے کی گئی ہے۔ آپ کو جو تعریف آسان لگے، آپ ما فی الضمیر بیان کر سکیں، وہی الفاظ کا چناؤ کر لیجئے گا۔ جیسے ناصرہ، مدد کی اسے ایک مرد نے، اب دیکھو نا معنی ماضی پر دلالت کر رہا ہے۔ تو حرف کیا ہوتا ہے جی؟ وہ کلمات جو دوسرے کلمہ یعنی اسم یا فعل سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، اسم یا فعل سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، اس کو کہتے ہیں حرف۔ جیسے من، اس کا معنی سے، الا، تک، یہ جب تک کسی سے ملتا جلتا نہیں اس وقت اپنا معنی بیان نہیں کرتا۔ اچھا، اب آگے پھر بولتے ہیں کہ مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں۔ آپ نے ذہن میں یوں ہی بٹھانا نقشہ، سب سے پہلے لفظ کی 2 قسمیں، با معنی اور بے معنی۔ با معنی کو کلمہ کہتے ہیں، اس کی تقسیم 3 اعتبار سے کی گئی ہے، 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام، ٹھیک ہے۔ اب 6 اقسام میں ہم نے 3 قسمیں بیان کی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ کلمہ کی 3 قسمیں اپنے معنی پر مستقل طور پر دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے، تو اسم، فعل، حرف۔ اب اسم کی پھر آگے تقسیم کر رہے ہیں کہ مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ اب اس کی وضاحت آگے آ جائے گی۔ مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی 3 اقسام، مصدر، مشتق، جامد۔ مصدر کس کو کہتے ہیں جی؟ ابھی پہلی مرتبہ سن رہے ہیں ہم۔ مصدر وہ اسم جس سے دوسرے کلمات مشتق ہوں، یعنی جس سے دوسرے کلمات بنائے جاتے ہوں، دوسرے کلمات بنتے ہوں اور وہ خود کسی سے نہ بنتا ہو، اس کو مصدر کہتے ہیں۔ اس کے اردو ترجمے میں نا آتا ہے، جیسے نصر، مدد کرنا، دخول، داخل ہونا، ضرب، مارنا، ٹھیک ہے۔ تو مصدر وہ اسم جس سے دوسرے کلمات بنے اور وہ خود کسی سے نہ بنا ہو۔ مشتق وہ اسم جو مصدر سے بنا ہو، وہ اسم جو مصدر سے بنا ہو، جیسے ناصر، مدد کرنے والا، یہ ینصر سے بنا ہے، اور ینصر نصر سے بنا ہے یا ناصرہ سے بنا ہے، اور ناصرہ کس سے بنا ہے؟ نصر سے۔ یہ جتنے بھی سارے کے سارے نصر سے بنے، یضرب داربا سے بنا ہے، دارب یضرب سے بنا ہے، یہ سارے اکٹھے کر کے جو بھی آپ ملا کے لے کے جائیں، اینڈ کہاں پہ ہوگا؟ مصدر پہ۔ مصدر وہ جس سے کلمات بنے اور وہ خود کسی سے نہ بنا ہو۔ مشتق وہ ہوتا ہے جو
کلمہ بنا ہوا ہو، جو کسی سے نکالا گیا ہو۔ نمبر 3 جامد، وہ اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے دیگر کلمات بنتے ہوں، جیسے زید۔ تیسرے نمبر پہ ہے جامد، اور جامد سے مراد وہ اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے دیگر کلمات بنتے ہوں، جیسے زید، عمر، بکر وغیرہ۔ اب اس کی اگر آپ ریویژن کرنا چاہیں تو بہترین انداز یہ ہے کہ مشق کے اوپر جائیں، مشق کے سوالات دیکھیں اور پھر آپ اس کے جوابات جو ہیں وہ تلاش کریں۔ سوال نمبر 1 ہے سہ اقسام، شش اقسام اور ہفت اقسام کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2 ہے اسم، فعل اور حرف کی تعریفات مع امثلہ بیان کریں۔ اسم کی کتنی اور کون کون سی قسمیں، ہر ایک کی تعریف اور مثال بھی بیان فرمائیں، یعنی مصدر، مشتق، جامد وغیرہ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ درج ذیل کلمات میں سے سہ اقسام الگ الگ کریں۔ اب سہ اقسام الگ الگ کریں، سہ اقسام ہوتا کیا ہے وہ الگ الگ کرنا ہے۔ پھر درج ذیل اسماء میں سے مصدر، مشتق اور جامد جدا جدا کریں۔ تو 50% بھی آپ کو یہ سبق کلیئر ہو جاتا ہے، تو سمجھو کہ آپ بہت بہتر طریقے سے اس بات کو سمجھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔